بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاندانی تعارف کے حوالے سے بات کی جائے تو یہی سب سے بڑھ کر میں عرض کروں گا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ہمشیرہ ہیں۔ اچھا، حضرت عکاشہ بھی ہیں اور ساتھ میں حضرت وہب بھی ہیں، دونوں بھائی ہیں اور دونوں بدری صحابی ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مرتبہ عطا کیا۔ اور حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذریعے سے جو خاص طور پر یعنی ایک پہچان ہو جاتی ہیں، تو ام قیس کی یہ پہچان ہے، جس طرح آپ نے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بات کی کہ جب ایک دفعہ آپ اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئیں، اور آپ خود فرماتی ہیں کہ اس وقت وہ کھاتا پیتا نہیں تھا، یعنی انتہائی چھوٹی عمر میں تھے، تو کہا میں آقا علیہ السلام کے پاس جب لے کر آئی تو وہ بچہ بیمار تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز الحمدللہ ہر چیز کا حل بارگاہ رسالت میں موجود تھا۔ چنانچہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو جو ہے وہ عود ہندی کیوں استعمال نہیں کرواتی؟ اچھا، اور فرمایا کہ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ عود ہندی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آقا علیہ السلام نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گلے کا ورم ہو تو اس کو جو ہے ناک میں ٹپکایا جائے، یعنی ناک کے ذریعے اس کو دیا جائے، اور اگر جو ہے نمونیا ہو تو اس وقت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو منہ کے اندر جو ہے اس کو ڈالا جائے۔ اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم طب کے حوالے سے، اب یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آج بھی عود ہندی مل جایا کرتی ہے؟ جی بالکل مل جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خاص طور پر حدیث مبارکہ آپ کی پہچان بنی، اور جب بھی جو ہے وہ اطباء خاص طور پر، کیونکہ یہ عود خاص طور پر یہ اطباء کے پاس یعنی جو حکماء ہیں ہمارے، وہ ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ جب بھی ذکر کرتے ہیں اور میڈیکل پڑھتے ہیں، طب پڑھتے ہیں، تو حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات ان کو ضرور یاد آتی ہے، اور باقاعدہ یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اور آپ نے جو ذکر کیا ان کے بھائیوں کا، ویسے تو دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی صحابی ہیں، لیکن ان کے اندر واقعی ایسے ہی ہے کہ محافظ ختم نبوت عاشق رسول حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا مقام بیان کیا جائے۔ ایک تو آپ بدر کی آپ بات کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آج ایک عرب کا شاہ سوار جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے، تو پھر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے قبیلے کے ہیں، وہ تو ہمارے آدمی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم سب کے آدمی، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے آپ کو ٹائٹل ملا تھا آقا علیہ السلام کی طرف سے کہ ایک غلام کو، ویسے صحابی ہیں، ایک غلام کو جب آقا کہہ دے کہ تم میرے ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات ویسے نرسنگ کی ہو رہی ہے لیکن آپ کا ذکر آیا تو لازمی وہ بدر والی بات لازمی کرنا چاہوں گا کہ جب بدر کے موقع پر اور جنگ چل رہی ہے، آپ کے پاس تلوار موجود ہے، اور ایک وقت آیا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب ظاہر بات ہے جب تلوار ٹوٹی تو ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ متبادل تلوار لے لیتے ہیں، بالکل، لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، اچھا ایک نظریہ ہوتا ہے جو تبدیل ہو جاتا ہے، عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا۔ کیا اچھا ہے، آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر چیز کا حل بارگاہ رسالت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا نظریہ تبدیل ہو سکتا ہے، عقیدہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، دوسرا ہو سکتا تھا آپ تلوار اٹھاتے واپس جنگ میں چلے جاتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی۔ آقا علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی دی اور کہا جاؤ اس کے ساتھ لڑو۔ اللہ، اب عقل جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کھجور کی ٹہنی سے آپ کیسے لڑیں گے، لیکن آپ نے کہا میرے محبوب نے دی ہے تو یقیناً اس سے جو ہے جنگ لڑی بھی جائے گی اور جیتی بھی جائے گی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ گئے اور وہی کھجور کی ٹہنی لے کر گئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ کھجور کی ٹہنی جو ہے وہ خوبصورت تلوار بنی، سفید تلوار، خوبصورت سفید تلوار بنی، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کی ٹہنی جو سفید تلوار بن گئی تھی اس سے کئی لوگوں کو جو ہے واصل جہنم۔ اور کمال یہ کہ وہ آخری وقت تک آپ کے پاس رہی، اور آپ کئی جنگیں اس کے ساتھ لڑی ہیں، اور آپ یہ سرکار کا زندہ معجزہ اعزاز کیا کرتے ہیں کہ میرے پاس حضور کی تلوار موجود ہے۔ سبحان، یہ زندہ معجزہ۔ اچھا، حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتے ہیں تو ایک بات اور، جو آپ کی جب بچے کا انتقال ہو گیا، اس نے پردہ فرمایا، تو وہ بڑا ایک ایسا واقعہ ہے کہ کیا ماں کی زبان سے جملے ادا ہوتے ہیں، اور کیا سرکار نے اس کے بدلے میں دعا دی، اور کیا وہ دعا جو ہے پھر آپ کے اندر رچی بسی ہوئی نظر آتی ہے، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک جس طرح آپ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے وہ آپ کو تعلیم دی، لہذا آپ ایک صابرہ خاتون بھی تھی، اور ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بھی تربیت کریں، یعنی حضور مربی ہوں تو یقیناً جو ہے وہ صابرہ بھی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر ماہر بھی ہوتے ہیں۔ لہذا جب آقا علیہ السلام کے زمانہ اطہر کے اندر حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کا انتقال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی صبر کے ساتھ اس صدمے کو جو ہے آپ نے برداشت کیا۔